حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے 140 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے اور بیٹیاں اپنے سامنے دیکھے، میری زندگی میں ہی موجود تھے. اولاد میں ایسی برکت ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں سونے کی اینٹیں توڑا کرتا تھا. اللہ نے اتنی سونے کی اینٹیں عطا فرمائی تھی. اب وہ کوئی 1 تولہ یا 2 تولہ تو نہیں ہوگا نا، اینٹ تو پھر کلو، 5 کلو، 10 کلو کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اتنی اینٹیں تھیں کہ میں اس کو کلہاڑے سے توڑتا تھا. اب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی اور ساتھ میں اس سے بچنے کے بارے میں بھی بتایا ہوا تھا کہ مال سے بچنا کیسے ہے، اس سے محبت نہیں کرنی. پھر آپ اوپر دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ تھے، جن کو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح دیگر 6 افراد اور بھی تھے. تو یہ 10 عشرہ مبشرہ. اور ان 10 میں سے بھی کتنے حضرات ایسے تھے جو اپنے وقت کے ارب اور کھرب پتی تھے. انسان جب پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو 6 کروڑ درہم ان کی وراثت میں موجود تھے. درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ مال ان کی وراثت میں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کتنا مال عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا. اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل مدینہ میں پہنچا. مال لے کر حضرت نے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ نے کتنا مال دیا ہوگا. پھر آپ آگے دیکھیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں 100، بعض میں 200، بعض میں 300 آیا ہے کہ ان کے پاس اتنا اونٹ تھا جو 300 اونٹ ان کے سونے کو اٹھایا کرتے تھے. اب ایک درمیانی درجے کا اونٹ کم از کم 5 بوریاں اٹھا لیتا ہے، اور ایک بوری 12.5 من کی ہوا کرتی، 12.5 جو ہے وہ من ہوتا ہے ایک بوری کے اندر. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بوری 5 بوریوں کے اندر 12.5 من آتا ہے، تو اگر ایک اونٹ 12.5 من وزن اٹھا لیتا ہے سونے کا، تو 100، 200 اور 300 اونٹ کتنا وزن اٹھائیں گے؟ ضرب دے لیں. اللہ نے اتنا سونا عطا کیا تھا. پھر عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ اہل مدینہ نے دیکھا، اچانک ایسے لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا، مدینہ کی زمین ہلنے لگ گئی. حیران ہوئے کہ مدینہ میں زلزلہ آیا ہے. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 900 اونٹوں پر مشتمل قافلہ مدینہ میں داخل ہوا ہے. تو اب اونٹ کے چلنے سے زمین ہلی. جب اتنے اونٹ ایک برابر چلے، ایک ساتھ چلے، لوگوں کو لگا زلزلہ آیا. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی وراثت میں 16 ٹن سونا موجود تھا. کلو بھی نہیں، من بھی نہیں، 16 ٹن سونا ان کی وراثت میں موجود تھا. اب اتنے مالدار تھے لیکن مال کی محبت دل میں نہیں تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی لوگ ہیں. عثمان فرمایا فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، اور فرمایا سعید ابن زید فی الجنہ. وہ سارے جنتی، دنیا میں بشارت مل رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے
وہ یہ جان گئے تھے کہ مال زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے محبت نہیں کرنی۔